حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو خود غیبت میں ہے لیکن اپنی تمام مخلوقات عالم کو زیور وجود سے آراستہ کر کے منصع شہود پہ لاتا ہے۔ تمام تعریفیں اور تمام سپاس و تشکر و حمد اس نور کامل کے لیے کہ جس کی نورانی چھلکتی ہوئی ضیاؤں سے تاریکی شب سپیدی صبح کی امید لگائے رہتی ہے، اور پھر یہ سپیدی صبح اپنے کمال و زوال کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے غروب کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے۔ حمد و ثنا اس نور کامل کے لیے، حمد و ثنا اس نور یکتا کے لیے، حمد و ثنا اس نور لازوال کے لیے کہ جس کی ضیاؤں کو دیکھ کر غنچے کھلکھلا اٹھتے ہیں، کلیاں مسکرانے لگتی ہیں، پھولوں کے رخسار پر شبنم کے موتی جو موجود ہوتے ہیں وہ یاقوت و زمرد کی طرح درخشاں ہوتے ہیں۔ حمد و سپاس اس نور کامل کے لیے جس کی ضیاؤں کو دیکھ کر آسمان رفعتوں کی منزلوں کو طے کرتا ہے، زمین اپنی وسعتیں تلاش کرتی، دریا میں روانی پیدا ہوتی ہے، سمندروں میں طغیانی پیدا ہوتی ہے، پرندے اپنی چہچہاہٹ کے ذریعے سے فضائے عالم میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے مدحت کے نغمے گا کر کانوں میں رس کھول رہے ہوں۔ درود و سلام ہو عصمت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر پر کہ جس کی موجوں کے ذریعے سے عطاش علم و ادب سیراب ہوتے رہتے ہیں اور ہر آن ہدایت کی منزلوں کو طے کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، مسجد جمکران یعنی شہر مقدس قم جوار کریمہ اہل بیت سے ہدایت ٹی وی کی براہ راست نشریات پروگرام نور دعا میں آپ تمام عاشقان ہدایت کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور ہدایت ٹی وی کے وہ ناظرین جو دنیا کے گوشے گوشے میں بستے ہیں، آپ سب کی خدمت میں عاصم علی باقری کا ہدیہ سلام و ادب عرض ہے۔ ناظرین، مسجد جمکران میں اس شب جمعہ کو ہم براہ راست نشریات میں موجود ہیں، آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ نائب و زیارت ہیں، اور نور دعا میں اس شب جمعہ اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں۔ رویت ہلال کی اس وقت کیا سچویشن ہے، بہرحال یہ نہیں پتہ، جو بھی ہوگی سامنے آ جائے گی، لیکن ماہ شعبان اپنے اختتام پر ہے اور ماہ مبارک کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا ہم استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں آج اپنے مہمان سے اہم گفتگو کو لے کر یہاں پر ہوئے ہیں۔ ناظرین، دو طرح کی فضیلتیں ہیں جو انسان کو اس کی زندگی میں میسر ہوتی ہیں۔ ایک فضیلت وہ ہے جو مکان اور جگہ کی فضیلت ہوتی ہے، ایک فضیلت وہ ہے جو زمان اور وقت کی فضیلت ہوتی ہے۔ مکان کی فضیلتیں جیسے گھر میں نماز پڑھنا ثواب رکھتا ہے، ثواب شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک حد تک اور بڑھ جاتا ہے، اور خانہ خداوندی میں مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب اس سے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مکان کی فضیلت ہے جسے ہر انسان اپنی زندگی میں اس دنیا میں درک نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال بہت سی مشکلات ہیں، مریض جا نہیں سکتے، جن کے پاس استعداد نہیں ہے وہ بھی نہیں جا سکتے، تو کیا وہ فضیلتوں سے محروم رہ جائیں گے جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے؟ بہرحال وہ گھر میں نماز پڑھنے کی نہیں ہے، حالانکہ سب نمازیں خلوص نیت سے پڑھی جائے، خدا کی بندگی کے لیے پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ لیکن خدا کا یہ لطف و کرم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ ہمیں اپنی فضیلتوں سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے ہر انسان کو زمانے کی فضیلت میسر کی ہے۔ کبھی کبھی زمانہ ایسا ہوتا ہے جو خود ہم تک چل کر آتا ہے، اور اسی میں سے ایک مثال ماہ مبارک رمضان کی ہے جو ہم تک چل کر آ چکا ہے۔ خدا کا شکر ہے وہ افراد کہ جو اس سال اور آپ کو
خدا نے ایک بار پھر سے یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم بندگی کی طرف آگے بڑھیں. وہ عبادتیں جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں اس کا ثواب کچھ ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں آیت موجود ہے، خیر من الف الشہر. شب قدر یہ جو مبارک رات ہے یہ 1000 راتوں سے افضل ہے، لہذا اس مہینے میں انجام دینے والی عبادتوں کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. آپ محسوس کریں آج کے زمانے میں شاپنگ مالز ہیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں، جہاں کی طرف سے ہمیں سال میں کچھ آفرز پیش کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا اگر خاص دن آپ آئیں تو اس دن یا ہفتے کا دن ہوتا ہے یا سال کا کوئی خاص دن ہوتا ہے، کوئی مناسبت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے یہ آفرز ہیں. انسان آپ دیکھیں خود پیسے خرچ کر کے جاتا ہے مگر ٹوٹ پڑتا ہے کہ انسان ایک چیز کا پیسہ وہاں پر دے کر کئی چیزوں کو حاصل کر لے، آفر سے محروم نہ رہنے پائے. یہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو اس کی زندگی میں یہ آفر دیا ہے. سال بھر انسان عبادتیں کرتا ہے لیکن اس مہینے میں عبادتوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. سال بھر قرآن پڑھتا ہے انسان لیکن یہ مہینہ بہار قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ افراد جو ہمارے درمیان اس سال نہیں ہیں، گزشتہ سال ماہ مبارک رمضان میں تھے، ہم دعا کرتے ہیں وہ مومنین جو ہمارے درمیان سے ایک سال کی مدت میں رخصت ہو گئے ہیں، خدا حضرت حجت کے صدقے میں، شب جمعہ جیسی بابرکت شب کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے اور ناظرین مرحومین کی مغفرت فرمائے. ناظرین یہ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنی مہمان شخصیت سے. ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو اپنی حق آگین تحریر اور تقریر کے لیے پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. استقبال ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیل حسن زیدی صاحب قبلہ کا. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصعب ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک کہا، اور ان ایام میں جبکہ بڑی مشکلیں ہیں، بڑی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ اپنا وقت نکال کر آئے ہیں ہمارے ناز گفتگو کرنے کے لیے. جی آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور میں اس بارگاہ سے کہ جو منسوب ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ وحدہ شریف سے، یعنی مسجد جمکران سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع فراہم ہوا. بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ سے اور ناظرین سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم بہتر سے بہتر اپنے مالک کی بندگی کر سکیں. الہی آمین. ناظرین آئیے آپ سب کی جانب سے آپ سب کی نیابت میں حضرت حجت کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا ابا صالح المہدی اجل اللہ تعالی فرجک شریف. ناظرین ماہ مبارک رمضان ہم تک آ رہا ہے اور ہمیں اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس سوال کے ذریعے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب جیسا کہ ہم نے آج اپنے پروگرام نور دعا میں کوشش کی ہے کہ ہم گفتگو کریں استقبال ماہ مبارک رمضان میں، تو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ استقبال کسی شخصیت کا ہوتا ہے، کسی آنے والے انسان کا ہوتا ہے، کہ استقبال ایام کا بھی ہو سکتا ہے. اگر ایام کا استقبال ہے تو کس معنی میں ہے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیوں کر ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب بھی ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں تو وہ شخصیت ایک اہمیت کے حامل ہوتی ہے. اہمیت اس کی ہمارے نظروں میں اگر ہے اور اس کی کوئی منزلت ہے، اس کا کوئی وقار ہے، تو شخصیت کے وقار اور اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی عظمت کے پیش نظر ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. انسان کی زندگی میں مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے وہ اہمیت کا قائل ہوتا ہے. جی کبھی ممکن ہے کہ وہ خاص طور پر یاد منائے جس دن وہ پیدا ہوا تھا، لہذا ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس دن فلاں شخص جو اپنے لیے، یا فرض کریں کہ ہم سے متعلق جو فرد ہے جس کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہے اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ ایک ایسی منزل پر ہے کہ جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، تو اس کے لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس دن کا ہم انتظار کرتے ہیں
کہ جس دن یہ شخص اس دنیا میں آیا تھا جی ہم اس کی برتھ ڈے کا ہم انتظار کرتے ہیں. مثلا اس طرح سے ہوتا ہے. ہمارے بچے مثلا اگر ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے ان کی سالگرہ مناتے ہیں. اسی طریقے سے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر خاص ایام ہوتے ہیں ہم ان کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرج اینیورسری اور شادی کا وہ دن یادگار ہوتا ہے کہ جب انسان کی ازدواجی زندگی میں اس کی شریک حیات نے سفر رکھا, اور اب یہ صرف اس کی نہیں ہے بلکہ دو لوگوں کی زندگی ہے. جی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اہمیت سے ہوتا ہے, اور انسان کتنا اہم سمجھ رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کیا یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے, آپ اس رخ سے دیکھیں کہ ہماری جو پروردگار نے شخصیت کی تشکیل دی ہے, اس شخصیت کے اندر دو پہلو ہیں. ایک ہمارا جسمانی پہلو ہے, ایک ہمارا روحانی پہلو ہے. بے شک. تو ہماری روح کے لیے ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار نے تعمیر روح کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے لیے ایک بہترین فضا فراہم کی ہے. جی ایک بہترین زمانہ رکھا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تم اپنی روحانی آلودگیوں کو دور کر سکتے ہو. کس طرح سے جب ہماری کوئی گاڑی واڑی خراب ہو جاتی ہے ہم لے کے جاتے ہیں ورکشاپ میں, اس کو صحیح کرتے ہیں. یہ ایک طرح کی ایک ورکشاپ ہے. اس کے اندر پروردگار نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تم خود اپنی روح کے کاریگر بنو, اس کو بناؤ, اس کو سنوارو. تو ایک رخ یہ ہے. اب بات استقبال کی آتی ہے. جی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہمارا ایک خاص انداز ہوتا ہے, اور اگر وہ ہمیں اپنے یہاں بلاتے ہیں, ہمارے میزبان ہوتے ہیں, تب بھی ہمارا ایک خاص انداز ہوتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں, اور اس کے ساتھ اس بات کے اوپر بھی غور کریں. وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ بہت اہم ہے کہ وہ کم سے کم کچھ دے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے. بے شک. ہم کم خرچ کریں, زیادہ ہم پالیں. انویسٹمنٹ بزنس میں کاروباری افراد اس کو سمجھتے ہیں کہ بہرحال وہ خود اس طرح کے معاملات کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں جہاں انویسٹمنٹ کم کرنا پڑے, نتائج جو ہیں وہ بہتر, رزلٹ بہت اچھا نکلے, فائدہ زیادہ. پوری فکر کچھ حاصل کرنے پر ہوتی ہے. انسان کی پوری فکر حاصل کرنے کی ہوتی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم وہ اپنی مثلا محنت اس کی کم ہو لیکن نتیجہ اس کا اچھا ہو. جی انسان یہ چاہتا ہے کہ فرض کریں کہ اس کا خرچ. آپ سے اجازت چاہیں گے, ہم کالر کی کال اٹینڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد بول رہا ہوں جرمنی. جی فرمائیں. رمضان کے بارے میں بات کر رہے تھے جب آپ شروع سٹارٹ میں. جزاک اللہ. جی برکت والا مہینہ آ رہا ہے بے شک. تو سب کو, اور یہ جو وقت گزر رہا ہے سخت جو دنیا پہ آیا ہوا ہے جو عذاب, اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کریم میں جب دیکھتا ہوں قوم لوط پر, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر بھی, حضرت لوط اور یہ حضرت نوح پر, یہ سارے جو گزرے ہیں, کچھ 7 دن کی آندھی چلی, ہوا اور پانی کا جو آیا, تو یہ جو آیا ہے کتنے مہینے ہو گئے ہیں. 70 سال سے تو میرا ملک یہاں سے بلانگ ہم پاکستان سے کرتے ہیں, میری عمر 65 سال ہو گئی ہے. جب سے دیکھا دھوکے بازیاں, بے ایمانیاں, فراڈ, دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش, ایک دوسرے پر حملے دینی لحاظ پر بھی اور دنیاوی لحاظ پر ہر طرح سے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں, میں ابھی کسی نے مجھے کلس بھیجا, ایک پروفیسر سے جو شاگرد تھا, ٹیچر نے سوال کیا کہ یہ کرونا ہے انسان کے جسم میں. کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, صحافیوں نے صحافت کے ساتھ کیا, بیوروکریٹ نے جو ہے اداروں کے ساتھ کیا, ججوں نے انصاف کے ساتھ کیا, وکیلوں نے قانون کے ساتھ کیا, اور آخر میں علماء نے اسلام کے ساتھ کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا توبہ قبول کب کرے گا؟ یہ جو اتنی دیر سے ظلم ہو رہا تھا, وہ جو قوموں کا 7 دن کا تھا, ہمارا کتنی دیر کا ہے یہ امتحان؟ خدا حافظ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو ضرور اپنی جواب سے مطمئن کریں گے. مولانا صاحب, ہمارے بھائی جرمنی سے کال کر رہے تھے, اپنے سوال سنیں, فرمائیں. دیکھیں اس سلسلے سے, دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ
جہاں پر کچھ معین ہوتا ہے کہ پروردگار نے اس بات کو بیان کیا اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا دی جائے گی. حدود کی بحث جہاں پر ہوتی ہے، اگر تم نے یہ جرم کیا تو تمہیں یہ سزا، وہ معین سزا ہے. فرض کریں کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے شراب پی تو اس کی یہ سزا ہے. وہاں صاحب ہم رکیں گے آپ کی اجازت سے، انشاءاللہ ان کے جواب کو کیری کریں گے اس کال کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. آپ کی خدمت میں بھی بہت سلام اور دعا اور بہت شکریہ جناب. بہت سلام. کاظم رضا بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. استقبال ہے آپ کا جناب. شکریہ. التماس دعا ہے. ماشاءاللہ مسجد جمکران میں آپ ہیں تشریف فرما اور استقبال رمضان کے سلسلے ہیں. اس میں جو ہے وہ دل چاہتا ہے کہ ہم سب بھی موجود ہوں ایسی تمام جگہوں پر جہاں پر آپ کس قدر خوبصورت عکاسی کی جا رہی ہے اس پورے پروگرام کی. میری گزارش ہے کہ رمضان کے حوالے سے جو ابتدائے رمضان پہلا عشرہ جو ہے اس میں ہمیں کن کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور اس میں جو عبادتیں ہیں خاص عبادتیں اگر اس کی طرف قبلہ توجہ دلا دیں، کچھ گائیڈ کر دیں، کچھ رہنمائی فرما دیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. ضرور. اور اس کے ساتھ ایک گزارش معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں. میری گزارش ہے ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں جو کال کر رہے ہیں مقصد پہ اگر رہیں گے تو بہتر ہے. یہ جو ہے نظریاتی دین کے حوالے سے پروگرام ہے، رمضانوں کے حوالے سے اس میں سیاست اور پھر دیگر چیزوں کی باتیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوتی ہیں. جی ہاں. اس کو اگر اسی پہ فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم اس مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ تربیت حاصل کر سکیں. بہت خوب. دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. صاحب ہمارے بھائی کاظم رضا صاحب بہترین بات کہہ رہے تھے، آپ نے سنا ہے. خاص طور سے یہ جاننا چاہ رہے تھے، پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں، ان کے متعلقین کے لیے بھی مسجد جمکران میں ہم اور آپ ہیں. دوسری بات یہ جو عشرہ اولیٰ کے حوالے سے انہوں نے کچھ ذمہ داریوں کو کہا، انشاءاللہ بھی ہم آگے سوالات لیں گے. ہم چاہتے ہیں آپ ان کے لیے دعا کر دیں اور ان کا جواب دے دیں. سب سے پہلے تو میں کاظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کال کی. پروردگار کی بارگاہ میں اس مسجد جمکران سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو کچھ آپ نے منصوبہ بندی کی ہے ماہ مبارک رمضان کو لے کے جو پلاننگ کی ہے پروردگار سے کامیاب کرے اور آپ اپنے اس آخری ہدف تک پہنچ سکیں جو آپ نے متعین کیا ہے. وہ جو بھی آپ نے بنایا ہے کہ میں اس ماہ مبارک رمضان میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو بھی ایم ہے آپ کا آپ اسے ریچ کر سکیں انشاءاللہ توفیقات الہی کے سائے میں. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اب یہ بتائیے کہ پہلے والا سوال جو کورونا اور بیماری کے سلسلے سے تھا اس پہ ہم آئیں کہ ان کے کاظم رضا صاحب ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب جو ہمارے پہلے کالر تھے آپ ان کا جواب دے کر انہیں مطمئن کر دیں، پھر انشاءاللہ جو کاظم رضا صاحب نے کہا ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی دیکھیں تو میں اسی کو بیان کر رہا تھا کہ بعض چیزیں بعض جرائم ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا معین ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے کہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں عذاب کا پھر وعدہ کیا ہے کہ پھر میں عذاب نازل کروں گا. لیکن ایک دوسرا مسئلہ جو رہا ہے وہ یہ ہے ہمیشہ سے کہ طول تاریخ میں ایسی شخصیتیں رہی ہیں جو ڈائریکٹ پروردگار سے وحی کے ذریعے سے جڑی رہیں. نبی ہے یا امام ہے، اس نے عذاب سے پہلے آ کر قوم کے اندر یہ بات پہنچائی اور خبر دی کہ عذاب نازل ہونے والا ہے اور یہ علامات عذاب ہیں. اگر تم اس طرح سے کرتے رہو گے تو پھر عذاب نازل ہوگا، جیسے جناب لوط کی قوم پہ عذاب نازل ہوا یا عاد و سمود کے اوپر عذاب نازل ہوا یا جناب نوح کے سلسلے سے جو اس طرح سے سیلاب آیا اور پروردگار نے ایک امتحان لیا سب کا. تو یہ ساری چیزیں یا بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر پروردگار نے ایک عمومی ایک ایسی تیز آندھی آئی جس نے بستیوں کو پورا اجاڑ دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے سلسلے سے کچھ خاص گناہ تھے جو وہ لوگ انجام دے رہے تھے، ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، منع کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے جناب لوط کے سلسلے سے آپ حضرات کو معلوم ہے اور سب کے علم میں خود نبی خدا کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے خود. ہاں، پیغمبر کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں تو پیغمبروں نے آ کر منع کیا، روکا. تو ایک منزل یہ ہے کہ نبی اور امام ہے موجود ہے، وہ بتاتا ہے
کہ عذاب نازل ہوگا اور اس طرح سے تمہیں اس کے پھر بچنے کی کیفیت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور پھر وہ منزل کے جہاں پر اب کوئی بچنے کی صورت نہیں اس کو بھی بیان کرتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ خود بعض جگہوں پر جو صاحبان ایمان ان سے کہا گیا ہے کہ اس بستی کو چھوڑ دو چونکہ اس میں اب عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ بعض جگہوں پر عذاب نازل ہونے کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ ظاہر طور پر جب کسی نے سوال کیا کہ یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو عذاب میں مبتلا ہوں، یہ تو بظاہر بہت اچھے لوگ ہیں، تو یہ وہی ہے، یعنی اس طرح سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی نازل ہوئی اور اس پیغمبر کو کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ خود اچھے ہیں لیکن یہ لوگ دوسروں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے نہیں ہیں۔ یعنی آج کے ہم اپنے دین کے جو ہمارا جو دین کا دستور ہے اس کے مطابق اگر ہم کہیں تو امر بالمعروف نہیں کرتے ہیں، نہیں عن المنکر، یہ برائیوں سے نہیں روکتے ہیں، اس فریضے پر عمل نہیں کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر۔ تو بہت سارے ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر ایک عذاب آتا ہے۔ اب اس عصر غیبت میں بہت ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ آخر زمان میں یہ ہوگا، لیکن قطعی طور پر ہم اس وبا کو، اس بیماری کو قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ ہاں ایک رخ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی پروردگار کی طرف سے جو بلا نازل ہوتی ہے، دیکھیں وہ بلا کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کبھی وہ بلا انسان کے وجود کے اندر پائے جانے والے شکر کے خزانے کو ابھارنے کے لیے آتی ہے، کبھی بلا ہوتی ہے تاکہ انسان شکر کرے، کبھی اس بنیاد کے اوپر بلا آتی ہے کہ انسان کو بلا میں مبتلا کر کے کسی کہ پروردگار اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار کسی مصیبت کے ذریعے سے انسان کو عذاب کا مزہ چکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے، جب انسان بالکل ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ تو اب اس منزل پر ہم جیسے افراد تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سبب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے بزرگ مراجع کرام بھی ہے عصر غیبت میں، انہوں نے بھی کوئی واضح طور پر اس بات کا اشارہ نہیں کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے بایولوجیکل جنگ بھی ہو سکتی ہے، ایک بایولوجیکل وار ہو سکتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ انسان کے اعمال ہیں ان کا نتیجے کے طور پر بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ البتہ اتنا طے ہے کہ قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی اچھائی ہوتی ہے تو وہ خدا کی جانب سے ہے، اور جب آپ کے سامنے کوئی برائی آتی ہے تو اس کا نتیجہ خود آپ سے وابستہ ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، یہ بہت ہی دردناک ہے، اور بہرحال اس سے پوری انسانیت متاثر ہے اور ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے کے جو واقعی اسباب ہیں وہ کیا ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم صرف اشارے۔ یقیناً اسے عذاب قطعی طور پہ نہیں کہا جا سکتا ہے، بہرحال ہاں، لیکن اسے عبرت کے لیے ایام، فرصت کے ایام ضرور ہم کہہ سکتے ہیں اسے۔ ان ایام سے فرصت میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، خود ہم توبہ کی طرف بڑھ سکتے ہیں، خدا سے قریب ہو سکتے ہیں، ایمان سے رابطے کو محکم کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پروردگار اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ اگر ہم نے یہ خرابیاں، یہ جراثیم، یہ سارے بیکٹیریاز اور یہ سارے جو دنیا میں آلودگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان پہ ہم اگر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ ان میں سے بہت زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست ہم سے ہے۔ ہم نے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا، ہم نے جو دستور تھے دین کے ان کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر پروردگار نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کر رہے ہو تو لو، بالکل یہ تمہارے ساتھ میں یہ سب ہوگا۔ بہرحال ہمارے اعمال کے اثرات، ہمارے اعمال کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سب دائرے امکان میں ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں قطعی طور پہ، یہاں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک جو بنیادی مسئلہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آج کے دور میں انسان سمجھ رہا تھا ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، 21ویں صدی میں ہم نے کہاں سے کہاں قدم رکھ دیا ہے، تو سمجھ رہا تھا کہ ساری کائنات اب ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹے سے ایک بیماری کے ذریعے سے گویا پروردگار نے حجت کو ختم کر دیا ہے کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اگر اپنے مقصد حیات کی طرف متوجہ ہو، اگر مقصد خلقت کی طرف متوجہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری زندگی بے معنی ہے، لا یعنی زندگی ہے۔ اب تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو جتن کرے وہ دیکھو، اور اس کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ اب بھی انسان کو اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور مان لینا چاہیے کہ قادر مطلق وہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ۔ جماعت صاحب بہت شکریہ۔ ہم چاہیں گے جو استقبال کے سلسلے میں آپ گفتگو کر رہے تھے اس کو مکمل کرنے کے بعد کاظم صاحب نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے
پھر ہم اس سوال کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. جی، استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے میں اسی بات کو بیان کر رہا تھا کہ ہم انسان کی جو فطرت کے تقاضے ہیں، جو فطرت ہے اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کم دے کے زیادہ لینا چاہتا ہے، کم دے کے زیادہ لینا چاہتا ہے، اپنی صلاحیت کو کم استعمال کر کے نتیجہ اس کو بہتر چاہیے، وقت کا استعمال کم وقت میں زیادہ فائدہ، جی، محنت کم نتیجہ زیادہ. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اگر آپ اس رخ سے دیکھیں تو اور ماہ مبارک رمضان کے پھر استقبال کو لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا آفر آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو کم ترین چیز دینی پڑ رہی ہے، کچھ نہیں دینا پڑ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. کم ترین محنت میں زیادہ فائدہ ہے، کم ترین وقت دے کر زیادہ، کم ترین آپ جو ہے خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کا زیادہ فائدہ ہے. بے شک. اور اگر بنسبت آدمی ان تمام چیزوں کے اس میں زیادہ خرچ کر لے، زیادہ محنت، ظاہر ہے کہ جہاں پر آپ کو کم دے کے زیادہ مل رہا ہے وہاں پر اگر زیادہ دیں گے اور زیادہ ملے گا. سبحان تو اللہ. اس کا تو بہرحال کوئی سلسلہ ہی ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اب یہ ماہ مبارک رمضان کا ہمیں اس طرح سے استقبال کرنا ہے کہ پروردگار نے ہمارے سامنے ایک ایسا مہینہ رکھا ہے کہ جس مہینے میں عام طور پر یہ تھا کہ تمہیں عبادت کرنی ہے، اس عبادت کے اصول معین تھے، روش معین تھی اور سب خطوط معین ہیں، اس طرح سے تمہیں اعمال انجام دینے ہیں. لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ضیافت کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے. قد اقبل الیکم شہر رمضان، یہ خطبہ شعبانیہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تمہیں ضیافت الہی کی طرف بلایا گیا ہے. اور پھر کیفیت کیا ہے کہ جو پیغمبر نے مختلف بیان کی ہیں اس کے اندر انفاسکم فیہ تسبیح، نوم عبادہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے، اگر ہم سو رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے. یعنی انسان اگر صرف اپنی نیت میں خلوص پیدا کر لے، نیت خالص ہو جائے اس کی، تو اس کے بعد اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو چھوڑ دے، خود یہ ماہ مبارک رمضان اسے کہاں سے کہاں لے کے جائے گا، ایک معراج کی منزلوں پر لے کے جائے گا. تو استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے جو ایک اور اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی اپنے یہاں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اور وہ بہت اہم ہوتا ہے، کسی اعلیٰ عہدے پر ہے، کسی اعلیٰ منصب پر ہے، کوئی ایک بہت اچھا انسان ہے اور جس کی آپ کے نظر میں، آپ کی نظر میں بہت اہمیت ہے، جب وہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جب اس کے پاس جا رہے ہیں تو ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ جو اسے لگتی ہیں. لہذا آپ کپڑے ویسے پہنتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے، آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کون سی خوشبو اچھی لگتی ہے، آپ وہ پرفیوم لگاتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں جائیں کہ جس میں اس نے آپ کو بلایا ہے، جو وقت اس کو اچھا لگتا ہے، جو آپ دیکھ کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم پہ نہیں جائیں جس میں وہ بزی ہو. اور جو اس نے ٹائم ٹیبل آپ کو دیا ہے آپ کوشش کرتے ہیں اس کو فالو کریں جی، اور اس طرح سے جائیں. اب اس جو عام طور پر جو میزبانی ہوتی ہے اس میں ہماری کیفیت اگر یہ ہے تو اب سوچیں کہ ہمیں پروردگار نے اپنا مہمان بنایا ہے اور وہ میزبان ہے. سبحان اللہ. تو جب وہاں ہم ظاہری کسی میزبان کے پاس جا رہے تھے تو کپڑوں کی طہارت و پاکیزگی کو دیکھ رہے تھے، یہاں ظاہری اس پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی روح کو کتنا پاکیزہ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. چونکہ وہ رب ہماری روح کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے، ہماری دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح سے میری بارگاہ میں آ رہے ہو اور تم کتنا میری بزرگی کے قائل ہو، کتنا میری عظمت کے قائل ہو، کتنا میرے جلال کے قائل ہو، کس طرح سے آ رہے ہو، سر کو جھکا کے آ رہے ہو کہ نہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم اگر لحاظ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں بلایا ہے اور وہ رب ہے کہ جس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ کچھ چھوٹا موٹا اس کے پاس کوئی اقتدار ہو، کوئی حکومت ہو یا چھوٹے موٹے اثر و رسوخ رکھنے والا ہو. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کے علاوہ تو کوئی پوری کائنات میں مؤثر ہی نہیں ہے، وہی اسی کی ذات ہے. بہت خوب، جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب. جیسا کہ آپ نے استقبال کے سلسلے میں عرض کیا، اب ہم استقبال کے لیے اپنے آپ کو ایک حد تک آمادہ کر لیتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان اپنی برکتیں مغفرتیں لے کر یہ آ جاتا ہے ہم تک. تو اب جیسا کہ ہمارے کالر جناب کاظم صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، تو اب ہمیں اگر ہم ماہ مبارک رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، 10-10 کر کے 3 اشروں میں، تو پہلے اشرے میں ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرحلے کو طے کر کے
اور عبودیت کی منزل آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، علماء اخلاق نے یہاں پر بہت نزاکت کے ساتھ جو سیر و سلوک کے معاملات کو لوگوں کے درمیان میں بیان کیا ہے، عام لوگوں کے بیچ میں، کہ کس طرح سے آپ کو جو ہے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے آپ صفات حمیدہ اور صفات پسندیدہ اور اچھے صفات کو اپنے وجود کے اندر لے کے آنا ہے. تو اس کا پہلا مرحلہ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ آپ کو تخلیہ کرنا ہے. تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی منزل میں آپ کو وہ جو برائیاں تھیں، وہ جو خرابیاں تھیں، وہ جو گناہ تھے، ان سے آپ نے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. سبحان اللہ. آپ کو کہیں جانا ہے، مثلا کسی جگہ آپ کو ایک بہت اہم انٹرویو دینا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جانے سے پہلے ایک بہرحال نہاتے دھوتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے ہیں. تو وہ جو آلودگی ہے اسے آپ صاف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لباس پہنتے ہیں. جی. اس کے دوسرے مرحلے میں تو پہلا مرحلہ جیسا کہ علماء نے بیان بھی کیا ہے، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی پروردگار ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، انہوں نے بھی ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے مختلف دستور بیان کیے ہیں. بنیادی چیز جسے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچائیں. اور آپ دیکھیں کہ روایت میں ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان نزدیک ہوا اور شعبان کے آخری ایام تھے، تو اس موقع پر امام رضا علیہ السلام ابا سلط ہروی آپ کی خدمت میں پہنچے، اور امام علیہ السلام نے ابا سلط کو مخاطب کر کے کچھ چیزوں کی طرف، تقریباً 10 چیزیں ہیں جنہیں آپ نے بیان کیا ہے، ان میں کچھ چیزوں کی طرف جب آپ نے اشارہ کیا ہے تو ایک یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں کہ جنہیں اب تک تم اس مہینے شعبان میں اپنے وجود کے اندر پیدا نہیں کر سکے ہو تو اب پیدا کرو. جی. وہ چیزیں کہ جو تم کچھ مشکلات میں گرفتار تھے، تمہاری مشکلیں، تمہارے مسائل، تمہاری پریشانیاں اگر کل تک حل نہیں ہو سکی تھیں، تم کچھ گناہوں میں گرفتار تھے، مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں، تو اب ان گناہوں سے تم پرہیز کرنا شروع کرو. تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک انداز ہے کہ ہم پہلے عشرے میں اس طرح سے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں، استغفار کے ذریعے سے. جتنا استغفار، اسی لیے روایت کی جملے ہیں فَاكْثِرُوا فِي الاستغفار، زیادہ سے زیادہ تم استغفار کرو. ان 10 دنوں میں، ان 10 ایام میں ہم اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ جو کچھ پہلے ہم سے چھوٹ گیا تھا، ہم کوشش کریں کہ اب ان ایام میں ہم سے نہ چھوٹے. پہلے فرض کریں نماز شب ہم سے چھوٹ جاتی تھی، اب کوشش کریں کہ نماز شب ہم پڑھیں، اور اس نماز شب کو ذریعہ بنائیں اپنے گناہوں کی تطہیر کا، سبحان اللہ، اپنی روحانی آلودگیوں کو ختم کرنے کا. اس کے ذریعے سے ہم ان 10 دنوں کو ہم آمادہ کر سکتے ہیں اپنی پرواز کے لیے کہ آنے والے اور 10 دنوں میں انشاءاللہ ہم اس سلسلے سے عرض کریں گے کہ کیا ہے جو ان کا سوال تھا جناب کاظم صاحب کا. ہم جو پر آتے ہیں، ظاہراً انہوں نے اسی طرح سے پوچھا تھا کہ ہم ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہماری کرداریاں ہونی چاہیے، کیسے ہم ان ایام کے حق کو ادا کر سکیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہم کیسے ان ایام میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. اس کے سلسلے سے میں نے جس حدیث کو پیش کیا ہے، امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث ہے، میں اسی کی طرف آؤں گا. ضرور. کہ یہ اگر اس طرح کا سوال چونکہ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں ممکن ہے کہ پایا جاتا ہو کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے، ہم اس میں وارد ہو گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں اصل روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان عبد السلام بن صالح الحروی دخلت علی ابی الحسن موسیٰ رضا علیہ السلام فی آخر جمعۃ من شعبان. کہتے ہیں کہ میں آخر شعبان کے ایک جمعے میں، ابا سلط کہتے ہیں، مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال علی، امام نے مجھ سے فرمایا، یا ابا سلط ان شعبان قد مضى اکثرہ، اکثر ماہ مبارک ماہ شعبان کا اکثر حصہ، زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے. وهذا آخر جمعہ منہ فتدارک فیما بقی منہ تقصیرک،
کہ اب اس میں تم تدارک کرو کہ جو تمہارے پاس بچا ہے، فیما بقیا منہ تقصیرک فیما مضی منہ، جو کچھ گزر گیا ہے، جو کچھ تم نے انجام دیا ہے، جو پہلے تم انجام دے چکے ہو، اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تم تدارک کر سکتے ہو تو اب یہ جو مہینہ تمہارے پیش نظر ہے جو آ رہا ہے اس میں تم ان کا تدارک کرو، بقیہ کا، وہ ان ایام کا جو گزر گئے ہیں ان ایام کا تم اس میں تدارک کرو. علیک بالاقبال علی ما یعنیک، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہارے لیے اچھی ہیں، جو قابل اعتنا ہیں، جو تمہارے لیے ایسی چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں، جی تم ان کی طرف آگے بڑھو. اب امام اس کو بیان کرتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں، اور وہ ترک، اور ان چیزوں کو ترک کر دو ما لا یعنیک، جی جو تمہارے کسی فائدے کی نہیں ہیں، جو کوئی معنی نہیں دیتی ہیں، بلا وجہ کی چیزیں، ان کو چھوڑ دو. اب فرماتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کا تمہیں خیال رکھنا ہے. واکثر من الدعاء، سب سے زیادہ جو ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دعا کرو. والاستغفار، دوسری منزل استغفار کرو. وتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن. استغفار کی آپ کیفیت کو دیکھیں کہ استغفار وہ چیز ہے کہ پیغمبر سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. سبحان اللہ. یعنی جب لوگ جوق در جوق دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، گروہ بر گروہ دین کے اندر آ رہے ہیں، دین غلبہ پیدا کر رہا ہے. جب دین غلبہ پیدا کر رہا ہے تو اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ تو اس وقت میں بھی پروردگار کہتا ہے کہ جب دین مضبوط ہو رہا ہے، جوق در جوق لوگ دین کے اندر آ رہے ہیں اور تمہاری حیثیت و پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، اس وقت بھی استغفار کو مت بھولو. سبحان اللہ. واستغفر انہ کان توابا، اور پروردگار کی توبہ کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو یہ جو امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے کہ اس میں دعا کرو، استغفار کرو، تلاوت قرآن، وتب الی اللہ من ذنوبک، یہ وہی چیزیں جو میں نے آپ کو تخلیہ کے عنوان سے بیان کیا تھا کہ کچھ چیزوں کو اپنے سے ہٹانا ہے، خالی کرنا ہے. جی سب اجازت ہو تو ہم کال ریسیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، مولانا سے کے بات کرنی ہے. جی مولانا صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ لائیو کالر ہیں ہمارے پروگرام میں، فرمائیں. ہاں یہ کہاں ہے؟ جی 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 آپ فرمائیں، آپ ہدایت ٹی وی کے لائیو پروگرام میں ہمارے کالر ہیں. مولانا صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں، بات کر رہا ہوں، مولانا کے ساتھ بات کرنی ہے. جی جی فرمائیں. میں کیا کہتا ہوں کہ مولانا کو بولو ہاں دعا کرے کہ یہ اللہ یہ کورونیا وائرس جو ہے بند کر دے، کچھ نہ کچھ اس کا علاج کر دے. ضرور. اور ہر رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے مسجد میں جانے کے لیے اندر. اس مرتبہ تو انسانوں کو بند کیا ہے. بہت خوب بہت خوب. مولانا صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں. اب کیا کریں گے؟ جو انسانوں کو بند کیا ہے مسجد میں، اٹ مینس کے سب انسان شیطان جیسے ہی ہو گئے ابھی. اللہ اکبر. بس دعا کرے ہمارے لیے، وہاں امام رضا کے پاس ہمیں بلائے. اچھا میرا نام ہے امیر علی صادق. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب آپ کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ نے سنا ہمارے کالر تھے اور انہوں نے بہرحال ایک بات لطیفے کے طور پہ بیان کر دی. یقیناً انسان آج تڑپ رہا ہے اور وہ جو کیفیتیں عبادت کی ہوتی تھیں وہ نہیں رہیں گی، لیکن بہرحال اسے ہمیں فیس تو کرنا ہے جو مصیبت ہم تک آ پہنچی ہے. ہم چاہیں گے مولانا صاحب آپ دعا بھی کر دیں جیسا کہ ہمارے کالر نے کہا، اور انہوں نے جو ایک تشبیہ دی ہے کہ کیا سب شیطان ہو گئے ہیں، خدا تو ماہ مبارک میں شیطانوں کو بند کرتا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ان کا شکریہ کہ آپ نے کال کی. صادق صاحب، صادق امیر انہوں نے اپنا نام بتایا. بہرحال ایک رخ ہے، ایک طرح سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک منظر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروردگار نے مساجد کو بند کر کے دیکھا ہو. یہ جو بیماری کے ذریعے سے، پروردگار نے تو مساجد بند نہیں کی ہیں، یہ بیماری ہے. اس بیماری سے بچنے کے لیے انسانوں نے مساجد کو بند کیا ہے کہ بھائی یہ مسجدیں بھی اگر آباد رہیں گی، اس میں لوگ رہیں گے تو بیماری سرایت کر جائے گی. اور پروردگار بھی قطعاً یہ نہیں چاہتا ہے
کہ لوگ بیمار ہوں، مریض ہوں، لہذا مراجع نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ احتیاط کریں اور مساجد میں نہ جائیں. لیکن اب یہ منزل آپ کال لے لیں تو بہت خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. علیکم السلام، فرمائیں بہن. جی مجھے مولانا ایک دعا منگوانی ہے، ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ ہمارے کالر ہیں، فرمائیے. جی تو میرے لیے آپ دعا کریں. 5 سال سے میرے بیٹے نے میرے سے منہ موڑ لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے، میرے بات نہیں کرتا ہے. تو آپ جامکرا میں مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے تو میرے لیے دعا کرے کہ وہ میرا بیٹا میرے ساتھ بات کرے. میں بہت پریشان ہوں، میں بوڑھی عورت ہوں، ضعیف عورت ہوں. پلیز میرے لیے دعا کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں. مولانا صاحب آپ نے سنا. جی، یہ ایک آج کے دور کا ایک بڑا درد ہے، اور جو ان محترمہ ان خاتون نے اس کو بیان کیا، ہماری بہن نے. بہرحال پروردگار ان کی مشکل کو آسان کرے. میں بالکل ان کی دعا کروں گا، اور ان کی دعا کرنے کے ساتھ اگر ان کے بیٹے یہ آواز سن رہے ہیں تو یقیناً وہ اس بات کو سمجھیں کہ ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں بے شک کوئی نعمت نہیں ہے جو پروردگار نے اپنی تجلی کی صورت میں ماں کو رکھا ہے. اور میں عرض کروں گا ضرور. اس کال کو دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد نواز بڑ فرانس سے کر رہا ہوں. فرمائیے حضور، آپ کا استقبال ہے. جی، بات یہ ہے کہ جب آپ نے سنی ہے نا ابھی کہ جو ہماری ماں ہے یا ہماری بہن ہے، اس نے کیا فرمایا ہے کہ منہ موڑ لیا ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا اگر اس کی شان بہت بلند ہے، لیکن حقوق العباد جو ہے نا کہ والدین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، کہ کیا یہ دیکھیے کہ منہ موڑ لیا ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نہیں، یہ ایوان ہے. ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ والدین کیا ہوتے ہیں. جب مر جائیں گے وہ، پھر ان کو احساس ہوگا کہ والدین کیا تھے، کیا اس نے کاش ہم نے ان کی خدمت نہیں کی، پھر یہ کاش کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سن رہے ہیں میرے دور دراز بھائی، میرے بہنیں، کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کا خیال رکھیں. یہ آپ نے جو سن رہے ہوں گے، وہ جنہوں نے منہ موڑا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے، فضل کرے. یہ اللہ کی ہر حرکات و سکنات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کہ ماں ہمارے لیے سب کچھ ہے. خدا ہمارے والدین کو بھی ایک رب کا درجہ دیتا ہے. خدا کے بعد والدین کی ساتھ جو احسان کرنے کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، آپ فرمائیے. جی، میں ایک روایت، بہرحال وہ روایت کا لب و لہجہ بھی ایسا ہے کہ جناب موسیٰ کے اوپر، تو جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ وہی آتی ہے کہ موسیٰ جیسا نبی، جو نبی ہے، جو ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے خدا سے، کلیم اللہ ہے، اور پروردگار گفتگو کرتا ہے، اس کے اوپر یہ وحی آتی ہے کہ موسیٰ اب تم مشکلات میں پڑنے کے لیے خود کو آمادہ کر لو. اللہ، اس لیے کہ اس سے پہلے تو تمہاری ماں تھی، مشکل ہوتی تھی، لیکن ماں کی دعا دیوار بن جاتی تھی، رکاوٹ بن جاتی تھی. تو بہت ساری ایسی مشکلیں ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں، لیکن ماں کی دعا ان مشکلوں کو موڑ دیتی ہے اور وہ اس کی طرف نہیں آتی. کہ انسان غافل ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس وجہ سے ہے. ایسے افراد اس وقت ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب ان کی ماں اس دنیا سے گزر جاتی ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ اب جب مشکلوں کا ہجوم ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی تھا جو ہمارے لیے دعا کرتا تھا. چونکہ ماں کی دعا کے اندر پروردگار نے اثر رکھا ہے. آپ دیکھیں ہمارے علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ خود امام سید الشہداء علیہ السلام، سید الشہداء جیسی شخصیت کہ جس کے دروازے پر جا کر ہم سب دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوہ ان سے بڑھ کر کون ہوگا، جنہوں نے دعائے عرفہ جیسی دعا ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہمیں سلیقہ بندگی سکھایا ہے. وہ شخصیت عصر عاشور اور یا
بہرحال اس وقت کے جب مقتل سجا ہوا تھا اور جناب علی اکبر علیہ السلام کو آپ نے بھیجا ہے، تو علماء نے اس کو بیان کیا ہے، ہمارے یہاں بزرگ علماء نے اس بات کو لکھا بھی ہے کہ جب جناب علی اکبر گئے ہیں اور جنگ میں آپ میدان میں پہنچے ہیں، مارکے میں، تو اس وقت جناب ام لیلہ سے آپ نے کہا تھا کہ آپ دعا کریں اپنے بیٹے کے لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھیں تو متوجہ ہوں گے کہ ماں کی دعا سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے. اب ایک کیفیت ہے، وہ یہ کہ آپ اگر دیکھیں خدا نے اپنے صفات کا آئینہ دار ماں کو بنایا ہے، بے شک کہ وہ متکلم ہے لیکن بچے کی زبان کو ماں سمجھتی ہے، واہ، وہ ستار العیوب ہے لیکن بچے کے عیوب کی پردہ پوشی ماں کرتی ہے، وہ رازق ہے لیکن وسیلہ رزق ماں ہے، ماں بنتی ہے. واہ، تو یہ ساری وہ اگر دیکھتے جائیں گے تو متوجہ ہوں گے کہ ایک پروردگار نے ایک نظام ایک کائنات کے اندر اس طرح سے ماں کا وجود رکھا ہے جو آئینہ صفات الہی ہے، اور پروردگار کو پھر ہرگز پسند نہیں ہے. یہ نہیں منزل اس کی نہیں ہے کہ آپ 4-5 سال تک بات نہیں کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. فلا تقل لهما اف وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو. تو اب آپ اس رخ کو دیکھیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، جی، اور اس بات کو پروردگار نے اپنی بندگی اور عبادت کے فوراً بعد قرار دیا ہے. جیسے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ اس طرح سے جو پروردگار ذکر کر رہا ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ اطاعت پروردگار، بندگی پروردگار کے بعد اگر کسی کی اطاعت کا درجہ ہے تو ماں باپ ہیں. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف وقل لہما قولا کریما وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یعنی یہ جو گفتگو ہے قرآن کریم کی، پورا ایک لہجہ ہے ماں کے لیے، ماں باپ کے سلسلے سے، اور خاص طور پر جب ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں بتائیے، تو یعنی رحمت للعالمین کا یہ انداز ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ کس قدر ماں کی اہمیت ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں کے ساتھ نیکی کر. پھر اس نے پوچھا حضور اور بتائیے کیا کروں؟ کہا ماں کے ساتھ نیکی کر، 2 مرتبہ ماں کے ساتھ نیکی کر. پھر کیا کروں؟ کہا باپ کے ساتھ بھی نیکی کرو. یعنی 2 مرتبہ ماں کا تذکرہ ہے، بعض جگہوں پر 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو. ماں کی ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری ماں ضعیف ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا ہوں، اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہوں، کپڑے پہناتا ہوں، میں اسے طواف خانہ خدا کے لیے لے کے گیا، اپنی پشت پر میں نے اس کو ڈالا اور میں نے طواف کرایا، اور ہر طرح سے میں خیال رکھتا ہوں، میں نے کیا اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ تم نے اپنی ماں کے اس حق کو بھی ادا نہیں کیا ہے ابھی تو، کہ جب تم شکم مادر میں تھے اور درد ہوا تھا ماں کو، اور تم نے کروٹ لی تھی، اس کروٹ کی بنیاد کے اوپر جو درد کی کیفیت ہوئی تھی تم نے اسے بھی ابھی ادا نہیں کیا. کیا تم ماں کے حق کو ادا کرو گے؟ اور اس رخ کو آپ دیکھیں کہ اسلام کے نزدیک جہاد کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کہ جاؤ، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہ میری ماں روک رہی ہے. کہ کیا کروں؟ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. ہمیں ماں کی خدمت جہاد ہے. اور جہاں پر اس انداز سے بہت ایسی روایتیں ہیں اور احادیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی سے ماں راضی ہے تو اس کا خدا اس سے راضی ہے. اگر ماں ناراض ہے تو انسان کچھ بھی کر لے، خدا راضی نہیں ہو سکتا ہے. بہت خوب، جزاکم اللہ. رضا الرب فی رضا الوالدین، سخط الرب فی سخط الوالدین. والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے. تو بہرحال یہ جو خاتون ہیں جنہوں نے جو ایک ماں کی صورت میں بہرحال ایک ان کے لہجے کی تڑپ بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا جو بھی ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی زندگی کبھی خوشیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، کبھی وہ سکون، وہ نئی کیفیت ملے گی. یہ الگ بات ہے کہ ماں کبھی اپنے بچوں کے لیے
بے سکونی نہیں چاہتی، غلط نہیں سوچتی کبھی ہے، غلط نہیں سوچتی، ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ اس کا بچہ جہاں پر بھی رہے سکون اور سکون سے رہے، آرام سے رہے. لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں کے دل کو چوٹ پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے. ایک شخص ہے جوان اور حالت احتضار میں ہے. دیکھیں موت کی جو حالت ہوتی ہے نا، کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے. تو یہ حالت احتضار میں ہے اور دم نہیں نکل رہا ہے، بہت پریشان ہے لوگ کہ بھئی کیا ہوا، اس کا دم نہیں نکل رہا ہے. پیغمبر کو بلایا جاتا ہے کہ حضور بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ کیا اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہے؟ تو ماں دیکھتی ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ میری وجہ سے تم اپنی رضایت دے دو، راضی ہو جاؤ. اور جیسے ہی رزق کا حصول ہوتا ہے ویسے ہی اس کا دم نکل جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے. تو بہت سی ایسی منزلیں ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں بہت بڑی نعمت ہے. جزاکم اللہ خیرہ. میرے بھائی، اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو ایک ماں کی آپ نے تڑپ بھی سنی ہوگی. اپنی عاقبت خراب نہ کریں. وہ ماں کی ممتا بتا رہی ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو ہر آن اپنے بچے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے آپ سے تو آپ یقیناً جائیں، اپنی ماں سے رجوع کریں اور اپنی دنیا بھی صحیح آخرت بھی صحیح رکھیں. وہ ماں جسے خدا نے اپنے بعد یعنی تمام درجے دیے ہیں، جس کی رضا، ابھی مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ جس کی رضا سے خدا خود راضی ہوتا ہے، جس کی ناراضگی سے خدا خود ناراض ہوتا ہے، تو یقیناً آپ اپنی ماں کو ناراض کر کے اپنے خدا کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. اور اس پروگرام کے توسط سے ہم ان تمام افراد کو یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ اولادیں کہ جو اپنے ماں باپ سے دور ہیں، آپ یقیناً اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. یہی وہ ہیں کہ جو ہمیں خدا تک پہنچانے کا واسطہ بنتے ہیں. لہٰذا اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو ضرور اپنی ماں کو جا کر راضی کریں اور ضرور رجوع کریں. مولانا صاحب، جس حدیث کی طرف ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر پہلے عشرے میں کیا کرنا چاہیے، اس میں سے دعا ہے، استغفار ہے، آپ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا. مزید یہ روایت کیا کہتی ہے؟ اس روایت کے اندر پہ یہ ہے کہ تب الی اللہ من ذنوبک، اور اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ ماہ مبارک تم سے نزدیک آ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو انداز ہے وہ یہ کہ حقوق ناس کی طرف پروردگار کی خاص ایک عنایت ہے کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کی ادائیگی ہو. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُنَّ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ، ہرگز لا تدعن، ہرگز نہ چھوڑو کوئی بھی امانت فی عنقک، اپنی گردن پر، الا ادیتہا، مگر یہ کہ تم نے اسے ادا کر دیا ہو. یعنی نہ صرف یہ کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں سوچے کہ ہمیں قرآن ہے، ہمیں مثلا ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنا ہے. جی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے. کسی نے ایک امانت دی تھی، ہمیں ایک امانت دی تھی کہ بھائی یہ جب فلاں وقت پہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تم سے لے لوں گا. اب وہ بیچارہ بار بار آتا ہے، ہم نے اس امانت کو ادھر سے ادھر کر دیا یا خرچ کر لیا. تو کہے کہ نہیں، ہرگز ایسا مت کرو. یہ ماہ مبارک رمضان ہے تو امانت کو ادا کرو. اور یہ آپ کہتے ہیں جناب اباسل سے فرما رہے ہیں. جی، 8ویں اور امام اس کے بعد کہتے ہیں کہ ولا فی قلبک حقد علی مومن، کسی مومن کا کوئی کینہ نہ ہو تمہارے اوپر، اللہ اکبر، تمہارے سینے میں کسی مومن کا کوئی کینہ نہ ہو، الا نزعتہ، مگر یہ کہ تم نے اس کینے کو نکال دیا ہو. تو اب یہ کچھ یہی جو میں نے تخلیق کی بات کی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ مومن کا کینہ ہم دل میں لیے بیٹھے ہیں، اس سے عداوت دل میں لیے بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں پروردگار کے حضور. اور پروردگار نے کہا ہے یہ چیز مت لے کے آؤ. خود دعا کا مقصد بھی یہی ہے. خود دعا کا مقصد بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلا فرض کریں کہ آپ ایک سیکورٹی کا ایک مثلا ایک اصول ہے، آپ بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک کیبن ہے اس میں سے گزرنا ہوتا ہے، یا مثلا فرض کریں کہ کہیں پر کوئی مشین ہے، اب وہاں پر آپ کچھ چیز اگر لے کے جائیں گے جیسے جو جس کا مثلا تعلق اس طرح سے ہو کہ لوہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو آپ وہاں پر آپ کو ممنوع قرار دیا گیا، یہ چیز نہیں لے کے آ سکتے. چاقو آپ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ وہاں سے نہیں گزر سکتے، کہ پہلے یہ رکھ کے آؤ. اب ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں، انٹری کرتے ہیں، اب وہاں پہ اب جیب میں آپ کے چاقو ہے، یہاں تک کہ وہاں پہ تو کی وغیرہ بھی جو ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بھی اب آپ مثلا لے کے چلیں گے نہیں،
تو آپ وہاں سے نہیں جا سکتے، وہاں روک دیا جائے گا۔ پروردگار نے کہا ماہ مبارک میں آؤ، میں تمہیں اپنا مہمان بناتا ہوں، میں تمہاری میزبانی کروں گا، میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کروں گا، تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، لیکن مومن کا کینہ مت لے کے آنا۔ لیکن ہم مومن کا کینہ نہیں نکال پا رہے ہیں، ہمیں انٹری کہاں ملے گی؟ پھر ہم وہ ساری برکات کہ جن سے ہم مستفید ہو سکتے تھے، ہم ان سے دور رہ جائیں گے۔ جی پھر ولا ذنبن انت، اب اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ وانت مرتکب ہو، کہ تم اس کے جس کو تم نے انجام دیا ہو۔ ہاں، الا قلعت عنہ، مگر یہ کہ تم اس سے نکل جاؤ۔ واتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتوکل علیہ فی سر امرک وعلانیتک، اور اللہ پر بھروسہ کرو، پوشیدہ باتوں میں بھی اور علانیہ باتوں میں بھی اللہ پر بھروسہ کرو۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا واکثر، اور اس کے بعد پھر دوسری اور پھر دعا کا لب و لہجہ ہے، اس میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے کہ وہ جو باقی ایام ہیں، واکثر من ان تقول فیما بقی من هذا الشهر اللهم ان لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه فإن الله تعالى وتبارك يعتق في هذا الشهر۔ اب اس کے بعد جو آخری چیز ہے جو امام علیہ السلام نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آخری دعا ہے، جس دعا کو امام رضا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم اس چیز کو بار بار کہو باقی ماندہ ایام میں کہ اللہم ان لم تکن، اگر تو نے اب تک مجھے نہیں بخشا ہے، نہیں معاف کیا ہے، فیما مضی من شعبان، کہ شعبان کے ایام میں جو گزر گئے، اگر تو نے مجھے نہیں معاف کیا ہے فاغفر لنا، تو اب معاف کر دے۔ اگر تو نے مجھے نہیں معاف کیا ہے تو اب ان ایام میں معاف کر دے، اس لیے کہ تو نے اس ماہ مبارک رمضان میں یہ چاہا ہے کہ تیرے بندے آگ سے گویا نجات پا جائیں، اور جب تیری منشا یہ ہے اور جب تیری آرزو یہ ہے کہ اپنے بندوں کو تو جہنم کی آگ سے بچائے گا تو پھر بچا، تو اب تک اگر معاف نہیں کیا ہے تو اب معاف کر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی فرمائیں۔ جی مولانا صاحب سے دعا کرانے کے لیے فون کیا کہ وہ دعا کریں، اور مولانا صاحب کو سلام بھی کرنا ہے، اور آپ بڑی مقدس جگہ پر تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعائیں قبول کرے، ہمارے حق میں دعا کرے کہ خدا تعالیٰ ہمیں پھر سے ایک دفعہ زیارت کرا۔ کال کرنے کے لیے شکریہ، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ مولانا صاحب ہماری بہن نے جو کال کیا تھا، ہم چاہیں گے آپ ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ جی پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اس مقام سے جو مقام مسجد جمکران کا ہے کہ پروردگار ان کو توفیق زیارت نصیب ہو، اور جلد از جلد انہوں نے جیسا کہ سوچا ہے زیارت کے لیے، تو پروردگار ایسے فضا فراہم ہو ان کے لیے کہ زیارت کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل تو سارے معاملات ہی بالکل الٹے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، تو جلد از جلد اس بیماری سے بھی نجات ملے، اور تمام مومن جو سفر زیارت پر آنا چاہتے ہیں ان کے سفر میں آسانی ہو اور وہ آئیں اور زیارت کر سکیں۔ مولانا صاحب ہم اب پلٹیں گے پھر اپنی گفتگو کی طرف۔ ہم جاننا چاہیں گے یہ جو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں اور اس سے پہلے کے جو ماہ مبارک رمضان گزرے ہیں ہماری زندگی کے، بہرحال ایک فرق ہے۔ وہ ماہ مبارک رمضان میں ہم آزاد تھے عبادت کرنے کے لیے، مساجدوں کے راستے ہم پر کھلے ہوئے تھے، ہم اجتماعی طور پر عبادت کر سکتے تھے، اس میں بہرحال فرق ہے۔ تو اس نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کریں گے؟ ہم آپ سے اس سوال کے بارے میں جاننا چاہیں گے، لیکن اجازت اگر آپ دیں تو ہم ایک کال ریسیو کریں۔ بالکل ریسیو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے مولانا سے دعا کرانی ہے اپنے بھائی کے لیے، پلیز انہیں کہیں کہ میرے بھائی کے لیے صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں پلیز، جی مہربانی ہوگی۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب ہم چاہیں گے آپ ہماری بہن کے لیے جو انہوں نے اپنے بھائی کا تذکرہ کیا ہے ان کی دعا کے لیے آپ ان کی صحت مندی، ان کی شفایابی کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں۔
یا اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار یہ جو خاتون نے جو دعا کرنے کے لیے کہا ہے، جو بھی ان کی آرزو ہے اپنے بھائی کو لے کر، ان کی صحت اور ان کی سلامتی کے لیے پروردگار ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت، اور جو بھی ان کی دعا کے اندر جو بھی ان کی دعا ہے، بہرحال ایک بہن کی دعا یقیناً اس کے بھائی کے حق میں مستجاب ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے سوچا ہے اپنے بھائی کے لیے، پروردگار بالکل ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ الہی مولانا صاحب، جو ہم نے سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس رمضان میں اور دوسرے ماہ مبارک رمضان میں بہرحال فرق ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو آمادہ کریں؟ دیکھیں، اس ماہ مبارک رمضان میں اور دوسرے جو رمضان کے مہینوں میں عبادتیں کی ہیں، جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی دعائیں ہم پہلے کرتے تھے جو اب نہیں کر پا رہے ہیں، نماز میں ہم شریک ہوتے تھے، روح پرور منظر ہوتا تھا، مساجد میں رونق ہوتی تھی جو نہیں ہے، مختلف جگہوں پر آمد و رفت ہوتی تھی، صلہ رحم ہوتا تھا جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، خدا وہی خدا ہے جو پہلے تھا، سبحان اللہ، دل وہی دل ہے جو پہلے تھا، سبحان اللہ، جو رابطہ عبادت کا ہے ہم سے اور خدا کے درمیان میں جو چیز واسطہ ہے وہ ہمارا دل ہے۔ واہ، ہم اگر اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیں تو پاکیزگی کے ساتھ اگر ہم اپنے خدا کو پکاریں، تو اگر کسی مال میں بھی اگر ہم ہیں، کسی بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں بھی ہیں، لیکن دل ہمارا پاکیزہ ہے تو خدا ہماری آواز کو سنے گا۔ لیکن اگر ہم اپنا آلودہ دل لے کے مسجد میں بھی چلے جائیں تو خدا کہے گا پہلے اس دل کو صاف کرو۔ جی، لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، القلب حرم اللہ، واہ، یہ دل حرم الہی ہے، سبحان اللہ، اس میں کسی اور کو رہائش پذیر مت ہونے دو۔ اب ہمنا یہ ہے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہیں کہ جن میں ہم قدم رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم بہتر سے بہتر طریقے سے بندگی پروردگار کریں گے، اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں ایک خاص متوجہ کر رہی ہے، ایک خاص انداز ہے کہ ہم دل کی طرف توجہ کریں۔ اور فرق جو اس ماہ مبارک رمضان کا ہے وہ میں نے عرض کیا کہ اجتماع کا ہے۔ ہم اجتماع میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ہم جس طرح سے پہلے مل جل کے دعا کرتے تھے اس طرح سے ہم دعا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بنیادی چیز ہے ہمیں یہاں پر سمجھنا ہوگا کہ اصل بندگی کیا ہے۔ کبھی کبھی بندگی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ تو ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، خدا نے کہا ہے کہ تمہیں نہیں آنا ہے تو آپ کو نہیں آنا ہے۔ جی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچے سے اظہار محبت کرتی ہے، اظہار لطف کرتی ہے، کبھی اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، بیٹا آؤ، وہ آتا ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ شفقت کا اظہار کرتی ہے۔ سب جاری رکھیں، کبھی ہم یہ آپ ہوتا کی ہے کہ اجازت بیٹے کو سے کہتی ہے بیٹا آگے مت بڑھنا۔ ہم جاری رکھیں گے، آپ کی اجازت چاہتے ہیں، کال اٹینڈ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، میں طیب بات کروں لندن سے۔ بہت خوب جناب، آپ کا استقبال ہے، فرمائیے۔ السلام، تو آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، بہت مستفید ہو رہے ہیں، بہت شکریہ۔ تو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا فرما دیجیے گا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میں عمل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور قبلہ مولانا صاحب کی خدمت میں جناب۔ بہت شکریہ، آپ کا استقبال ہے، فرمائیے۔ رمضان شریف آ رہا ہے جی، ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں تو ویسے بیمار ہوں اور میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات بھی پوچھنی ہے جناب۔ جی فرمائیے۔ کہ جو آدمی مریض ہوتا ہے جی، گردے کمزور یا شوگر، تو دیا تو دے دیا ہے، لیکن پھر بھی دل میں تھوڑا سا نا یہ ایک نا تھوڑا سا کیا میں اس کو کہوں، ایک نا عجیب سا سما رہتا ہے کہ میں نے وہ اس مقام پر بات پر نہیں جا رہا جیسے ایک روزدار جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا مسئلہ مطلب فتویٰ جواب دیتے ہیں آپ کہ مجبوری کے حال میں نہیں رکھ سکتے، لیکن دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ کاش کے رکھ سکے۔ کال کرنے کے لیے شکریہ، ضرور مولانا صاحب آپ کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، تھینک یو، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب دعا کی گزارش بھی کی اور تقریباً ایک مسئلہ بھی جاننے کی کوشش کی، ہم چاہیں گے آپ ضرور اس پہ روشنی کریں۔ جی، میں ان کے لیے پہلے تو دعا کروں گا کہ پروردگار ان کو صحت و سلامتی دے۔ اگر آپ مریض ہیں اور ڈاکٹر نے بھی آپ کو منع کیا ہے، ویسے گردے کی مشکل ہے، شوگر کے پیشنٹ ہیں، تو آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے۔
بس یہ کہ جو فدیہ ہے وہ آپ کو دینا ہے، تو اس کو آپ فقیر کو آپ دے سکتے ہیں. اور اس میں اب جو یہ دوسری جو کیفیت ہے کہ دل تو ہمارا چاہتا ہے، تو یقیناً الاعمال بالنیات، یقیناً آپ اگر آپ کی نیت میں ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا تھا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پروردگار نے آپ سے اس روزے کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا روزہ جو ہے وہ قبول ہے، اور اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے اور کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جو مریض ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں ہے کہ آپ اگر مریض ہیں تو آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں. بہت. اس سے پہلے والے بھی ہم کالر کے لیے چاہیں گے آپ دعا کر دیں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جی، اس سے پہلے کے جو کالرز تھے انہوں نے بھی التماس دعا کے لیے کہا تھا، تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی ان کی آرزو ہے، جو تمنائیں ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، پروردگار ان کی ان دعاؤں کو، ان کی آرزوؤں کو پورا کر. الہی آمین. مولانا صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے اس عبادت کے بارے میں کہ اجتماعی طور پہ ہم عبادت سے اس ماہ مبارک رمضان میں محروم رہ جائیں گے. ہاں، ہم اجتماعی طور پر محروم رہ گئے ہیں، لیکن پروردگار نے ہمیں یوں نہیں محروم رکھا ہے کہ ہم اور ہمارے دل کا رابطہ ہے وہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، پہلے کا دور تھا ایک، آپ اس کو توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف کہ کبھی جو ہے وہ بڑا حسن رہتا ہے بعض مشکلات میں، اور اس کے اندر ایک کیفیت رہتی ہے. جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر پڑتی ہیں، وہ پریشانیاں بظاہر ہوتی ہیں لیکن اندر سے بہت کچھ پروردگار کی خاص عنایت رہتی ہے. اس تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے کا جو دور تھا وہ آپ دیکھیے، اس دور میں اس طرح سے آج کی طرح کتابیں فراہم نہیں تھیں. اگر آپ حالت سفر میں ہوتے تھے تو پھر دعاؤں کو بھول ہی جائیے، اب جو موٹی موٹی کتاب کہاں لے کے چلیں گے. لیکن اب آج کا جو دور ہے، ایک موبائل آپ کے ایک ڈیوائس کے اندر نہ جانے ہزاروں کتابیں ہیں دعاؤں. ضرور گفتگو جاری رہے گی. آپ کی اجازت سے ہم کال ریسیو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا، بہت شکریہ. اور دعا کی اپیل ہے، اور یہ جو اپیل چل رہی ہے رمضان اپیل ہدایتی پہ 72 پاؤنڈ کی، اس میں ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. 2 نام ہمارے لکھ لیجیے، توقیر عباس اور کاظم رضا. انشاءاللہ مولانا سب سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں. ضرور، انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بہت شکریہ، تھینک یو. اللہ حافظ. ناز صاحب، دعا کی گزارش ہے. جی بالکل. پروردگار تمام مومنین کی دعاؤں کو اپنی اس خاص رحمت کے صدقے میں قبول کرے جو ماہ مبارک رمضان کی صورت میں ہمارے بالکل نزدیک ہے. اور خاص طور پر یہ جو ہمارے کالر ہیں ان کی دعا، اور ان کے جو بھائی ہیں اور جو ان کے متعلقین ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹیں گے جو ہم ذکر کر رہے تھے اجتماعی عبادت سے بہرحال ہم محروم ہیں. ہم اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں، زمانہ تھا کہ جہاں پر ہم سفر پہ اگر جاتے تھے اور راستے میں ہوتے تھے تو ہم دعا کا کوئی وہ نہیں تھا. لیکن اب یہ کہ ہم کہیں پر بھی ہیں، ہمارے موبائل کے اندر جی بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہیں. پہلے پڑھنے کے لیے آپ کو لائبریری میں جانا پڑتا تھا. مختلف کتابیں ہیں اگر تو آپ گھر بیٹھے نہیں پڑھ سکتے تھے. 1-2 کتاب آپ لا سکتے تھے، پھر اس کے بعد لائبریری کا بھی وہ ٹائمنگ کا سسٹم رہتا تھا، آپ کو پہنچانا ضروری ہے جی، ورنہ پھر وہ بہرحال اس کے اوپر آپ کا جرمانہ لگتا تھا. یہ سارے مسائل. لیکن اب جو ہے آپ کی ایک ڈیوائس ہے، آپ کا ایک لیپ ٹاپ پوری لائبریری ہے، اس میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں. یہ آسانیاں ہیں، اس دور کی آسانیاں ہیں. اس دور کی ان آسانیوں میں جو آپ اس کو دیکھیں، وسائل جو گناہ ہیں وہ بھی فراہم ہیں، بے شک. جو وسائل بندگی ہیں وہ بھی فراہم ہیں. یعنی آسائش کے لیے جہاں ان ترقیوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہیں وہ وسائل بھی ہیں جن سے گمراہی کی طرف بھی لوگ بڑھ سکتے ہیں. اب ایک چیز آپ دیکھیے، جتنی بھی اجتماعات ہیں سب بند ہیں. جی، مسجدیں بند ہیں، اور امام بارگاہیں بند ہیں، وہ تمام خانقاہیں بند ہیں، حتیٰ خانہ خدا، مسجد نبوی، وہ سب بھی بند ہیں. سب بند ہیں، سب بند ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ سب بند ہیں، اور بڑے بڑے بزنس جو کمپنیز ہیں ان کا بھی عجیب و غریب صورتحال ان کی چل رہی ہے، وہ سب آپ کے پیش نظر ہے. لیکن ایسی صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ
یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نیٹ کا، یہ جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا، اب ساری دنیا سے سب کچھ لاک ڈاؤن میں چل رہا ہے. سب لاک ڈاؤن میں ہونے کے باوجود بھی جو چیز آزاد ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے، یہ موبائل ہے، یہ آزاد ہے. اب ایسی صورت میں دنیا بھر کے جتنے بھی شیاطین ہیں، اب سوچے کہ ان سب کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے. تو وہ جو مرکز ہے وہ اگر یہ سوشل میڈیا ہے یا وہی انٹرنیٹ ہے، وہی سوشل میڈیا. ہاں، تو اب یہ جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ہے، اس کو آپ جو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ایک مرکز ہے. اس مرکز کا نام ہے دل. واہ. اور پروردگار نے اگر کہا ہے کہ اس دل کو تم اگر ہمارے حوالے کر دو گے تو پھر ان مسائل میں تم گرفتاری نہیں ہوگے. اب آپ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب یہ خاص قسم کی ایک نئی دنیا ہے کہ جس میں ہر طرف ایک عجیب سچویشن ہے، ہر ایک انسان اپنی جان کو بچانے کے تگودو میں لگا ہوا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ بس وہ بچ جائے، بیماری نہ لگے. تو ایسی صورت میں کہ جب انسان اس فکر میں ہے کہ اسے بیماری نہ لگے، تو کتنا اچھا ہے وہ انسان کہ سوچے کہ بھائی یہ تو بیماری نہ لگے مجھے روحانی کوئی بیماری بھی نہ لگے، روحانی طور پر بھی بیمار نہ ہو. تو وہ جو شخص روحانی طور پر جو بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یقیناً وہ متوجہ ہے ان تمام شیطانی ہتھ کنڈوں کی طرف کہ جو ہر طرف سب کے سب سلسلے جو لوگوں سے جڑنے کے ہیں سب رک گئے ہیں، سب ہر طرف لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، لیکن یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ باقی ہے، اپنی جگہ پر ہے، یہ سلسلہ باقی ہے. تو انسان اگر اس کی طرف توجہ کرے تو متوجہ ہوگا کہ یقیناً ایک بڑی نعمت ہے جو پروردگار نے ہمارے حوالے کی ہے کہ ہم لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دل کے ذریعے سے اپنے خدا سے سکتے ہیں، اپنے خدا سے مل سکتے ہیں. اور ایک دوسری کیفیت وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، میں مثال دے رہا تھا کہ ماں کبھی اپنے بچے کو بلاتی ہے اور اسے پاس بلا کے پیار کرتی ہے، شفقت کا اظہار کرتی ہے. کبھی وہ اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا اب بچہ ہے، مثال کے طور پر اس نے پیشاب کر دیا، ایسا تو ماں کہتی کہ تم وہیں رہو، آنا نہیں، وہیں رہو، یہاں آنا نہیں. تو اب بچے کی وہ تو بچہ ہے لیکن اس کی اطاعت، اب کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ آنا نہیں تو اس کے بعد بھی بھاگ کے آتے ہیں، وہ ماں کہتی وہیں رہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں نے کہہ دیا آنا نہیں تو وہیں پہ رک جاتا ہے بچہ. پھر ماں قریب جاتی ہے، بچے کی پیشانی چومتی ہے، بیٹا کتنا اچھا میرا بچہ ہے، آیا بھی نہیں، میں نے کہا تھا رک جاؤ تو آیا نہیں. یعنی اطاعت کی منزل. تو منزل اطاعت یہ ہے کہ ماں کی بات کو مانا جائے. اب منزل اطاعت یہ ہے کہ پروردگار نے کل کہا تھا مسجد میں آنا ہے، آج وہ کہتا مت آؤ، نہیں آنا، یہ اطاعت. اجازت سے ہم کال لینا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی، اطاعت کی یہ منزل ہو جاتی ہے کہ اگر خدا نے منع کر دیا ہے کہ نہیں آؤ ہماری طرف تو نہیں آنا. اب مسئلہ یہ یہی سے ہمیں مفہوم عبادت کو سمجھنا ہے. بہرحال ہمارے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو، لیکن اگر کبھی اور کبھی موقع ملے گا تو اس پہ ہم وضاحت کریں گے کہ اصل عبادت کیا ہے، اصل بندگی کیا ہے. اپنے مالک کی بات کو ماننا ہے، اس کے سامنے سر کو جھکا دینا ہے. بے شک. کبھی وہ کہتا ہے آؤ تو آ جانا ہے، وہ کہتا ہے نہیں آؤ تو نہیں آنا ہے. اب آپ دیکھیں بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مسجد تو کھلنا چاہیے، نہیں حرم تو کھلنا چاہیے، نہیں یہ تو نہیں. بھائی پروردگار نے جب اس چیز کو منع کیا ہے، پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کے وہ افراد جو ماہرین ہیں، جو دین کے بارے میں ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ روایات اور احادیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں آنا، تو ہمیں اسی بات کو تسلیم کرنا ہے. اور وہی اطاعت کی منزل ہے. اور وہی اطاعت کی منزل ہے، وہی اطاعت کی منزل ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کس بنیاد کے اوپر ہوا. جی، شیطان کس بنیاد کے اوپر؟ خدا کی بات نہیں مانی اس نے. خدا کی بات کا صرف ماننا نہیں ہے، بات نہیں مانی ایک منزل ہے. جی جی. ابا ٹھیک ہے، اس نے انکار کیا واستکبرا، اکڑ گیا. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وجود کے اندر اکڑ رہتی ہے کہ نہیں ہم کیا ہے کہ نہیں ہم تو جائیں گے، ہم یہ کریں گے. یہ اکڑ اگر ہم ختم کر دیں تو بندگی کے واقعی ہم منزلوں پہ قدم رکھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آپ کو بھی مولانا صاحب کی بہت بہت سلام.
اور بی بی معصومہ کم پر میرا سلام دینا. میں گدائے پنجتن پاک بات کر رہی ہوں. ضرور. اور جی دوسرا اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے مولا صاحب یاد کرنا مجھے اور میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا. گدائے پنجتن پاک اور ان کے بچوں کو اللہ پاک سے سلامتی عطا کرے اور جو بھی وبا پھیلی اس سے بچائے اور جو بھی ہمارے دشمن ہیں ان کو اللہ پاک ان کو جو ہمارے لیے شر کرتے ہیں اللہ ان کو اسی طرف لٹائے. اور ایک بات ہے مولانا صاحب سے میں دل تو نہیں کرتا لیکن مجبور ہو کر بات کر رہی ہوں کہ کسی کا کوئی سکا بہن بھائی کسی کی معصوم بیٹی اگر جھوٹا الزام لگائے تو وہ جو دل کٹ جاتا ہے دل دکھ جاتا ہے اس کو کیسے انسان دل سے اس کو معاف کرے یا کیسے دل میں بوجھ تو نہیں ہے لیکن دکھ ہے دل میں تو کیا کرے بندہ. کال کرنے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو بھی ہمارے دشمن ہیں ان کو غالباً کال صاحب ہماری بہن نے دعا کی بھی گزارش کی ہے اور بہرحال کہا تھا کہ آپسی رنجشیں ہو جاتی ہیں معاف کرنے کا دل نہیں کرتا پھر بھی کیا کرنا چاہیے. ہاں ایسی صورت میں بہرحال رنجشیں جب ہو جاتی ہیں تو انسان یہ دیکھے کہ بہت سارے گناہ اس نے کیے ہیں تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ پروردگار اسے بخش دے تو بہرحال اپنے جو پروردگار کے بندے ہیں جو لوگ ہیں جنہوں نے کسی کو ستایا ہے کسی کی کبیدہ خاطری کا سبب بنے ہیں رنجش کا سبب بنے ہیں تو بہرحال یہ وہ چیزیں دل پر جو چوٹ پہنچتی ہے تو اس کا اثر تو رہتا ہی ہے جی. لیکن یہ انسان ہے کہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو معاف کیا اور پھر یہ دعا کرے کہ پروردگار میں نے اس کو معاف کیا ہے چونکہ تو نے کہا تھا تو تو بھی میرے گناہوں سے درگزر فرمانا. اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں. شیعہ کا مطلب پیرو پیچھے چلنے والا پیروی کرنے والا. ہم اگر اپنے امام کے پیرو ہیں تو امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ آپ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو سارے غلاموں کو کھڑا کرتے تھے اور سامنے کھڑا کرنے کے بعد پھر کہتے تھے کہ سب کی اچھا آپ نوٹ کرتے تھے فتاوں کو جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو اس کے بعد اس کو بیان کر کے پھر کہتے تھے کہ میں نے ان سب سے درگزر کیا اور پھر ان غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے. پھر ان سے کہتے تھے کہ جس طریقے سے میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کیا تمہیں میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا ویسے ہی تم بھی میرے لیے دعا کرو کہ پروردگار اس سے بھی جو ہے وہ اس کے گناہوں کو بخش دے. جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. تو ناظرین یقیناً جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں جن کا سامنا ہم اور آپ کر رہے ہیں کورونا کے ایام میں حرم بند ہے خانہ خدا بند ہے اتباعات عالیات بند ہیں لہٰذا یقیناً ہم اسے فرصت سمجھ سکتے ہیں عبادت کے لیے اور اپنی کوتاہیوں کو دور کر سکتے ہیں واجبات کو انجام دے سکتے ہیں. قطعی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عذاب کی کیفیت ہے بلکہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک موقع دے دیا ایک فرصت ہے اور یہ تو انسان کے ہی اعمال ہیں جن کے اثرات کہیں نہ کہیں مرتب ہوتے ہیں. خود ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو امراض ہوا کرتے تھے خود طاعون معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیا حتیٰ لوگ حج کے لیے نہیں جاتے تھے تو لہٰذا اس کو ہم عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ہاں جو بھی کیفیت ہے اس سے ہمیں سامنا کرنا اسے گزرنا ہے. ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی عبادت کریں اور اپنے آپ کو بندگی کے لیے آمادہ کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نہ رکھیں بلکہ کوشش کریں کہ وہ جو روزے کا اصل مفہوم ہے آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں ہاتھ کا بھی روزہ رکھیں زبان کا بھی روزہ رکھیں اپنے تصور کا اپنی نیتوں کا اپنے دل کا تاکہ ہم اس بندگی کے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچ جائیں کہ جو خدا نے کہا لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی ہو جاؤ اس کی سند ہم پالیں اپنے کردار کے ذریعے سے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے ناظرین اپنی گفتگو سے مستفیض کیا. ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم یہاں آنے والے ہمارے تمام مہمانوں کو اور دین کی راہ میں خدمت کرنے والے تمام علماء حق اور وہ افراد جو دین کی راہ میں خدمت کر رہے ہیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو پہنچانے خدا سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. جن افراد نے ہم سے رابطہ کیا یا جن کی کال ڈراپس ہو گئیں
یا یہ کہ جو ہم سے رابطہ نہیں کر سکے، ہم آپ سب کے لیے بارگاہ حضرت حجت سے دعا گو ہیں. خدا آپ سب کی دلی حاجات کو قبول کرے، آپ سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. شب دعا ہے، شب استغفار ہے، شب جمعہ ہے، ماہ مبارک رمضان کا تقریباً آغاز ہو رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ حضرت حجت میں کہ ہادی ٹی وی کے ناظرین کے متعلقین، ہادی ٹی وی ٹیم کے جتنے متعلقین ہیں، ہم سارے عاشقان آل محمد کے جو متعلقین مریض جو بیمار ہیں، خدا سب کو صحت و شفا عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ماہ مبارک رمضان میں ہم آپ کے لیے ضرور دعا گو رہیں گے. قوم مقدسہ سے، مسجد جمکران سے اور معصوم قم کی بارگاہ سے آپ بھی اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے گا. فی الحال وقت ہوا خدا حافظی کا، ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. خدا حافظ.